یہ ایک خاص بات اس میں ہو چکی. آج ایک اہم بات میرے پاس آئی تھی. رات میں جب اٹھتا ہوں تو میں نے دیکھ لیتا ہوں کوئی ضروری بات اس میں نہ ہو، تو میں نے جو اس کو کھولا تو اس میں ایک پیغام آیا ہوا تھا. وہ پیغام یہ تھا کہ جو مدارس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں اس وقت 3-4 قسم کے مدرسے چل رہے ہیں، بلکہ سب سے پہلے بہت اچھی طرح اس کو توجہ سننا چاہیے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ وقت جب نکل جاتا ہے پھر وہ وقت آتا نہیں. اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں یہ کام ہوا تو لوگوں نے اس کو اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا، سمجھے اسکولوں پر، کالجوں پر، یونیورسٹیوں پر کوئی شرعی حکم نافذ ہی نہیں ہوتا ہے. لوگوں کا ایک عام ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ تو ماسٹر صاحب ہیں، یہ تو بیرسٹر صاحب ہیں، وکیل صاحب ہیں، یہ تو انجینئر صاحب ہیں، یہ تو ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے اوپر تو شرعی احکام نافذ ہی نہیں ہوتے. پھر کس پر نافذ ہوتے ہیں؟ تو حافظ جی کے اوپر ہوتے ہیں، قاری صاحب کے اوپر ہوتے ہیں، مولانا صاحب کے اوپر ہوتے ہیں، مفتی صاحب کے اوپر ہوتے ہیں، محتمم صاحب کے اوپر ہوتے ہیں، ناظم صاحب کے اوپر ہوتے ہیں، کسی جمعیت کے صدر پر ہوتے ہیں، کسی جماعت کے امیر پر ہوتے ہیں. تو لوگوں نے یہ حساب بنا رکھا ہے کہ دنیا میں جو لگا ہوا اس کے اوپر کوئی دینی حکم نافذ ہی نہیں ہوتا. یہ نہایت غفلت کی بات، نہایت جہالت کی بات، نہایت حماقت کی بات ہوئی کہ لوگوں نے اپنے قائم کیے ہوئے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں ان کو دین سے آزاد کیا. یہ سب سے بڑی غلطی تھی میرے نزدیک کہ جن بزرگوں نے ہمارے اس لیے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں قائم کی تھی کہ مسلمان رہ کر اس میں ماسٹر بھی تیار ہوں، وکیل بھی تیار ہوں، انجینئر بھی تیار ہوں، ڈاکٹر بھی تیار ہوں، ہر مضمون کے پروفیسر بھی تیار ہوں. مگر شرط کیا تھی کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے اکبر کا رہے یاد. اور بعض نسخوں میں یہ بھی ہے بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. تو اسکول، کالج، یونیورسٹی قائم کر کے بھی ہمارے بزرگوں کا مقصد یہ تھا کہ یہ مسلمان رہیں. اور میں دور نہیں جاتا، میرے دادا اور نانا حقیقی انہوں نے ساری زندگی گورنمنٹ کالج میں پڑھایا، مگر کیسے پڑھایا؟ مسلمان رہ کر پڑھایا اور مسلمان کر کے پڑھایا. ساری زندگی کس کو پڑھایا؟ ہائی اسکول، انٹر، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی کرنے والوں کو، حتیٰ کہ یونیورسٹی میں پڑھانے والوں کو ان سے پڑھ کر وہ جا کر یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے الہ آباد میں. واقعہ ہے. تو کوئی تعلیم سے بیر نہیں ہے. تعلیم کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اس میں کفر بھی لازم، شرک بھی لازم، الحاد بھی لازم، زندقہ بھی لازم اور خرافات و واہیات بھی لازم، بے پردگی بھی لازم، بے حیائی بھی لازم. یہ حرام ہے، قطعاً حرام ہے. پہلے بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے اور کل بھی حرام رہے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء بے وقوف ہوتے ہیں. بے وقوف سمجھنے والے بے وقوف ہیں پردے ڈرنے کے. ہمارے بزرگوں کا ارشاد ہے کہ ہم نے انگریزی کو کبھی حرام نہیں کہا. ہم نے انگریزی کو کبھی حرام نہیں کہا. ہم نے کیا حرام کہا؟ انگریزیت حرام ہے. آپ دیکھ کر معلوم ہو انگریزوں کا بچہ ہے، یہ حرام ہے. سر سے پیر تک انگریز کا بچہ معلوم رہا حرام تھا، ہے اور رہے گا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ویسے ہی تھوڑی فتویٰ دے دیا تھا. کسی نے پوچھا کہ اپنے بچوں کو جب انگریزوں کی حکومت آ گئی اور مستحکم ہو گئی، اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلے تو آپ سے حکومت چھینی، اس کے بعد اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں بنائی، پھر اس میں کہا کہ اب اپنے بچیوں کو داخل کرو. اس وقت حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں اپنے بچوں کو داخل کرنا جس میں ان کو پورے طور پر عیسائی اور انگریز بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، بچوں کو اور بچیوں کو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں داخل کرنے کے لیے جب پوچھا کہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کرنا شرعاً کیسا ہے، حضرت نے کیا جواب دیا ہے 100 سال پہلے؟ کفر ہے. حرام نہیں لکھا، کفر ہے. کیوں؟ چونکہ کفر کے دروازے پہ آپ نے ڈال دیا اس کو. اب آگے وہ چاہے یہودی بنے، چاہے نصرانی بنے، چاہے ملحد بنے، چاہے زندیق بنے، چاہے لامذہب بنے، چاہے خدا کو برا بھلا کہے، چاہے اللہ کے رسول کو گالیاں بکے، چاہے قرآن پھاڑے، چاہے کوئی اور بدتمیزی کرے، پاگلوں کی حرکت کرے. آپ نے کہا ہمارا لڑکا تو ترقی کر رہا، ہماری لڑکی تو ترقی کر رہی ہے. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا
کوئی ادھر ادھر کی سنی سنائی بات نہیں. ایک صاحب بزرگوں کے پاس آیا کرتے تھے, ملتے تھے. میں نے ان کو پوچھا کہ وہ کہاں ہیں, ان کے عزیز سے. انہوں نے کہا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا. ان کا ان کے کوئی بیٹا نہیں, کہیں بیٹا نہیں, ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور وہ تینوں بیٹیاں دلی پڑھنے چلی گئیں اور پھر وہیں وہ تعلیم سے فارغ ہو کر ملازمت کر لی اور وہیں شادی ہو گئی. اور پھر کہنے لگے نہایت افسوس کے بات یہ کہ تینوں لڑکیوں کی شادی غیر مسلموں سے ہوئی. تو میں نے کہا کس نے منظور کیا اس کو؟ کہنے ان کی والدہ نے لڑکیوں کی. اور جواب کیا دیا جب گھر والوں نے, خاندان والوں نے کہا کہ کس سے شادیاں کر رہی ہو, تو کہا کہ مسلمانوں میں ہماری لڑکیوں کے اسٹینڈرڈ کے لڑکے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا آپ لوگوں نے جواب نہیں دیا کہ جہنم میں لے جانے کے اسٹینڈرڈ کے لڑکے نہیں ہیں ہمارے یہاں واقعی مسلمانوں میں, جو لڑکیوں کو جہنم میں لے کے جائیں. آپ لوگوں کو پکڑنا چاہیے تھا, ان کو مضبوطی سے گھسیٹنا چاہیے تھا جہنم میں جانے سے. کچھ نہیں, اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا. اب آج میرے پاس کل سے مستقل پیغامات آ رہے ہیں. آگرے سے بھی ایک پیغام آیا تحریری اور باہر سے بھی آیا. مفتی صاحب ہم کیا کریں؟ آگرے سے آیا مفتی صاحب آپ اس کا وروध کریں. میں نے کہا میاں ہم نے یہی کہا تھا کہ جامع مسجد میں جو اللہ کا گھر ہے یہ سب خرافات مت کرو اور کفریہ شرکیہ چیز مت کرو جو وہاں نہیں ہوئی. تم نے اس پر ہمارے خلاف FIR درج کرائی جس کی آج تک FIR نہیں ہوئی ہے, اور لوگ کان میں تیل ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا کیا ہے, ہماری تو دن رات ٹھیک گزر رہی ہے, اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں چھیڑ خانی کے لیے کہ صاحب آپ جو اس کا وروध کریں. میں نے کہا پاگل خانہ تم داخل ہو جاؤ, ہم یہاں علاج کرنے آئے, پاگل بننے نہیں آئے ہیں. یہاں تم لوگوں کو ہوش میں رہنا چاہیے. یہاں مدرسوں میں ہو رہا ہے, جو لوگ مفتی کہلاتے ہیں آگرے میں ان کے یہاں ہو رہا ہے. مجھ سے لوگوں نے بیان کیا کہ آپ جامع مسجد میں بگڑ رہے ہیں, یہاں یہ کیا ہو رہا ہے, یا فلاں صاحب کے تو مدرسے میں, فلاں صاحب کے اسکول میں ہو رہا ہے. تو جب لوگ اس کفریہ شرکیہ چیز کی تعویل کریں گے اور ایک مرکزی ادارے کا محتمم کہتا ہے کہ اس کو خدا کی حمد کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے, میں نے کہا کیا آپ کو پنڈتوں کی صحبت میں رہ کے آئے کیا بنارس میں؟ کفریہ شرکیہ چیزوں کی اگر تعویل کی جائے گی تو کوئی کفریہ شرکیہ چیز نہیں رہ جائے گی اگر ہم نے اس کی تعویل توجیہ شروع کر دی. یاد رکھیے اگر ہم نے ان چیزوں کو قبول کیا اور دل سے قبول کیا, خوش دلی سے قبول کیا, تو وہ دن دور نہیں, اللہ تعالی حفاظت فرمائے کہ آپ کی نسل مسلمان نہیں رہ جائیں گی. آپ اس کو معمولی بات سمجھ رہے ہیں. مجھے خوب یاد ہے میں چھوٹا تھا, میرے نانا مرحوم نے گھر کی بچیوں سے پوچھا, چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں, کیا پڑھتی ہو؟ انہوں نے بتایا دوسرے میں, تیسرے میں, چوتھے میں, کچھ ایسی 5ویں تک پہلے کی بچیاں تھیں. وہاں جب جاتی ہو تو سلام کرتی ہو یا نمستے کرتی ہو؟ انہوں نے کہا مسلمان استانی ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں, غیر مسلم استانی ہوتی ہیں ان کو نمستے کرتے ہیں. کہ میں سن رہا ہوں کہ کیا عمر ہے میری اس وقت, 5 سے 7 سال تک کی عمر تھی میری, 8 سال سے زیادہ کی ہرگز نہیں تھی. اس وقت کا مجھے سبق یاد ہے کیونکہ وہ نانا میاں گورنمنٹ کالج میں پڑھا کر ریٹائرڈ ہو چکے تھے, وہ سب جانتے تھے. انہوں نے پوچھا کیا پڑھتی ہو؟ یہ پڑھتی, سلام کرتی ہو, نمستے کرتی ہو, اور سویرے حمد و ثنا پڑھتی ہو یا یہ جن گن من گاتی ہو؟ انہوں نے کہا سناؤ. انہوں نے سنایا. اب ان کا پارا چوکتا رہا. جیسے ہی بچیاں سنا چکی انہوں نے ان کی والدہ کو آواز دی, فلاں فلاں یہاں ہو. یہ بچیاں کیا پڑھتی ہیں, وہاں کیا کہتی ہیں, وہاں کیا گاتی ہیں, یہ تم نے معلوم کیا؟ ان کا نہیں. کیوں نہیں معلوم کیا؟ اسکول کیوں بھیج کر تم مطمئن ہو گئی؟ اسکول میں کیا سمجھ رہی ہو؟ دینی تعلیم دی جا رہی ہے, دینی تربیت دی جا رہی ہے. وہاں کفر و شرک پر ڈالنے کی بنیاد ڈالی جاتی ہے کہ بچہ کیسے آگے چل کر کافر و مشرک بنے گا. ہم نے 40 سال پڑھایا ہے کالج میں, بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا تم نے. پہلے ان کو تنبیہ کی, بچوں کو کچھ نہیں کہا, پہلے بچوں کو بعد میں سمجھایا کہ دیکھو یہ کفریہ شرکیہ چیزیں ہیں, اگر آدمی اس کو دل سے کہے تو کافر و مشرک ہو جاتا ہے. اور ہمارے گھر کے بچوں کی یہ تربیت تھی. بھائی صاحب کے بعد ابھی بھی میں گیا تھا جدے, انہوں نے بتایا کہ ہم کو دیکھتا رہا پرنسپل کہ یہ گاتا ہے کہ نہیں گاتا. اس نے 3 دفعہ کہا گایا جائے. وہ لاہور اور استغفار پڑھتے تھے یا خاموش رہتے تھے, انہوں نے نہیں پڑھا کر. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پڑھا نہیں گیا اور پڑھایا نہیں گیا, لیکن کفریہ شرکیہ چیز اختیار نہیں کی گئی. لوگوں کا آج مزاج یہ ہو چکا ہے
چاہے وہ مدرسے والے ہوں چاہے اسکول والے ہوں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ تو میں نے کہا جب ایسے ایسے مرکزی ادارے پہلے سے گا رہے ہیں تو پھر وہ کیا کہیں گے کہ ہم پہلے سے نہیں کر رہے، وہ تو کہیں ہم تو پہلے سے کر رہے ہیں، آپ ہم سے پوچھ رہے ہم کیا کریں؟ تو ہم نے کہا ہم تو صرف مسئلہ ہی بتلا سکتے ہیں آپ کو کہ یہ کفریہ شرکیہ چیز ہے، کفریہ شرکیہ بول ہیں۔ اور موٹی سی بات میں ذمہ داران سے کہہ چکا ہوں کہ دیکھیے اس کے اندر قابل اعتراض باتیں